لڑکا پیدا ہو گیا، اوہ ماشاء اللہ خوب خوشیاں منائی جا رہی ہے، خوب پیڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بینک آف انڈیا کھل گیا ہے، انہیں بہت زیادہ خوشیاں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا اور جب اس کی شادی ہوں گی تو اس کے شادی میں گھوڑے جوڑے کی رقم بہت ملنے والی ہے، ہنڈا گھوڑا جوڑے کی رقم بہت زیادہ ملنے والی ہے. وہ تصور کر کے خوش ہو جا رہے ہیں، اب دینا نہیں پڑے گا. اور بچی کے کیا دینا پڑے گا؟ یہ 16 سال کی یا 20 سال کی جب ہو جائے گی، یہ بالغ ہو جائے گی، اس وقت میں 20 لاکھ روپئے یا 20,000 روپئے خرچ کرنا ہے تو چہرہ اتار دیا. لیکن یہ چہرہ اتارنے والے بھی کون ہیں؟ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر میری اور آپ کی اولاد ہے، میری اور آپ کی سوچ ہے. کیوں ہم شادی کے موقع پر بھکاری بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں کہ یہ دو وہ دو؟ کیوں بھکاری بن جاتے ہیں؟ ارے پوری زندگی جو ہے وقار کے ساتھ گزاری، آپ نے خودداری کے ساتھ گزاری، کسی کا ایک پیسہ لیا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اب شادی کے موقع پر یہ ڈاکٹر کے بہانے، یہ انجینئر کے بہانے، اس وکیل کے بہانے، اس فلاں کے بہانے آپ جو ہے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ مانگنا تمہارا جب تک کہ ختم نہیں ہوتا، اس امت کے اندر سے پریشانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ امت کے اندر جہیز کی لعنت کس قدر آئی ہوئی ہے. یہ بچی کی پیدائش چہروں کو اتار رہی ہے، وہ جہیز کا پس منظر دیکھنے کی وجہ سے، وہ خیال آ جانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر خیال میں آتا تو خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، پیڑوں کے بجائے اور یعنی جو ہے ڈبل کا میٹھا بناتے تھے، گلاب جامن تقسیم کرتے تھے. اس لیے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی آئی رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اور بیٹیاں کیا نہیں کر رہی ہے، بیٹوں سے زیادہ یعنی سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اگر باپ بیمار ہوتا ہے یا ماں بیمار ہوتی ہے تو بیٹا اتنی خدمت نہیں کرتا ہے جتنی بیٹی خدمت کرتی ہے، ماں کا ساتھ دیتی ہے ہر طریقے سے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، دینداری کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے خوشگوار ماحول نہیں بنا سک رہے ہیں، پرسکون ماحول نہیں بنا سک رہے ہیں. ہم اپنے گھر کے اندر پرسکون ماحول کو بنانے کے واسطے کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ کئی ایسے احکامات قرآن پاک کے اندر ہے، احادیث پاک کے اندر ہیں کہ جن کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم اپنے گھرانوں کو پرسکون گھرانہ، سنتوں بھرا گھرانہ کیسے بنا سکتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بھی اپنی بیویوں میں کسی بیوی کو تماچا نہیں لگاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں. آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے. وہ ماحول جو ہم نے خراب کیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لڑائی جھگڑا گھر سے ختم کر دیں گے. میرے عزیز دوستو، میں ایک فارمولہ دیتا ہوں آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ اہل اللہ کی مجالس میں ہم لوگوں کو جو سبق ملا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں ایک خلاصہ ملا ہے، وہ آپ تک کے پہنچاؤں. میں میاں بیوی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مزاج شناس بنیے. آپ شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ میری بیوی جو ہے یہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، یہ کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے ناراض ہوتی ہے اس سے تھوڑا بچنا ہے. اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شوہر کا مزاج سمجھنے والے بنیں، مزاج شناس بنیں. میرا شوہر کس چیز سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. جس چیز سے آپ کا شوہر خوش ہوتا ہے وہی آپ کو کرنا ہے، جس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دینا ہے. ساس سسرے جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ کرنا ہے، جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ چھوڑ دینا ہے. بہت آسان ہے زندگی کو گزارنا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس طرف اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھتے ہیں، دینداری اور وہ ماحول کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ یعنی جو ہے فلمی دنیا کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے سیریل دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائیں گی. اس سے زندگی بننے والی نہیں، بگڑنے والی ہے. میں کہا کرتا ہوں، اور کسی بزرگ کے محفل میں ہم نے یہ چیزیں سنی ہے، غالباً
मेरे शेख मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी दामद बरकातहू खानकाह रहमानी में जो तरबियत फरमाते हैं, जो शादी ब्याह के मौके पर जो है उनके जो बयानात होते हैं, शादी ब्याह के मौके पर खुशियों में जो सौगात देते हैं, वो तोहफ़ा देते हैं, वो नासेहाना उनका अंदाज़ होता है, वो प्यारा प्यारा अंदाज़ होता है कि ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाता है। मैं अक्सर औरतों से कहता हूँ कि देखो अल्लाह ताला ने आपको रोज़े अव्वल से एक बेहतरीन सलाहियत दी है। आप जब किचन में जाते हैं तो वो किचन में जाने के बाद कभी भी कोई लड़की या कोई औरत जो है ठंडे तवे पर जो है रोटी नहीं सेकती है, बल्कि गर्म तवे पर रोटी सेकती है। मालूम यह हुआ कि कोई लड़की या कोई औरत किचन में जाने के बाद उसकी तरबियत, उसकी ट्रेनिंग अलग से नहीं मिलती है, बल्कि देखने से वो समझ जाती है कि अम्मी जान ने जो है गरम तवे के ऊपर रोटी सेकी थी और उसी पे सेकी जाती, ठंडे तवे पर जो है रोटी नहीं सेकते हैं। तो तवे के मिजाज को समझ रहे हैं आप और उसके बाद रोटी वाला अमल कर रहे हैं, तो वे शौहर के मिजाज को क्यों नहीं समझते? तवे ने एक पैगाम दिया, आपको मैसेज दिया। बहुत सारी औरतें जो है ये अमल करती है कि थोड़ा सा पानी लेती है हाथ में और तवे के ऊपर छिड़कती है। अगर वो तवा गर्म है तो वो पानी जो है भाप बन जाता है, छन करके आवाज़ आती है और वो पानी जो है भाप बन जाता है। इस तवे ने एक मैसेज दिया पकाने वाली को, किचन में रहने वाली को। उसने कहा कि मैं जब गर्म हूँ उस वक़्त ठंडा पानी, सच्चा जुमला, अच्छा जुमला भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं जब गर्म हूँ उस वक़्त आप ये हरकत मत करो। मालूम ये हुआ कि शौहर जब गर्म है, सास ससुरे जब गर्म है, उस वक़्त पलटा के जवाब नहीं देना, उस वक़्त पे वजाहत नहीं करना, उस वक़्त आप बात करना ही नहीं है। आप समझ जाओ कि शौहर जब गर्म है, गुस्से में है, तो आप ये समझ जाओ कि ये शैतानी घड़ी है। उस वक़्त इस्तिग़फ़ार पढ़ो दिली दिल में। और मैं कहा करता हूँ कि शौहर के गुस्से से बचना है तो एक तो अल्लाह की तरफ रुजू होना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो और शैतानी घड़ी है समझो। दूसरा तरकीब का अमल ये है कि उस जगह से थोड़ी देर के वास्ते हट जाओ। आप दूसरे कमरे में चले जाइए, आप दूसरे काम के लिए निकल जाइए, आप उसकी नज़रों से ओझल हो जाइए। कितना भी जालिम शौहर होने दो, कितना भी गुस्से वाला शौहर होने दो, थोड़ी देर तक के गुस्सा करेगा। कितनी देर करेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा तो वो नहीं कर सकता, वो तो पागल हो जाएगा। तो शौहर जब गर्म है उस वक़्त जवाब में सच्ची बात भी मत बोलो, नरमी वाली बात भी मत बोलो, जवाब मत दो। ये जवाब आपको देना है, ज़रूर दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, आधा दिन के बाद, जब उसका मूड अच्छा है उस वक़्त आप वजाहत कीजिए कि आपने ये फ़ला फ़ला जुमला मेरे वालिदैन के बारे में कह दिया, मेरे ख़ानदान के बारे में कह दिया, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, मुझ पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया, बात ऐसी नहीं ऐसी थी। आप जो है उसके मूड को देखकर जवाब दीजिए। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी।